جو لے جائے گا۔ یاد رکھو، ہمارے ایک مولانا تھے، ہمارے استادوں میں شامل ہے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب، وہ کہا کرتے تھے اللہ کو یاد کرو نہیں یاد رکھو۔ جنہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بتائیں، اللہ کو یاد کرنا اور بات ہے، یاد رکھنا۔ مثلا کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہے 4 رکعت، اللہ کو اس نے یاد کر لیا، عصر تک اللہ کو یاد رکھے، ظہر کو یاد کیا ہے، پھر یاد کرے نہ کرے، یاد رکھے تو صحیح۔ وہ ترجمہ کرتے تھے اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ یاد رکھو ورنہ یاد رکھو، تم نے میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے منبر پر ہو تو اللہ یاد رہے، کسی کے ماتحت ہو تو اللہ یاد رہے، کسی پر افسر لگ گئے ہو تو اللہ یاد رہے، کسی دکان پہ بیٹھے ہو تو اللہ یاد رہے، کسی گھر میں ہو تو اللہ یاد رہے، اگر خامد ہو تو اللہ یاد رہے، بیوی ہو تو اللہ یاد رہے، اولاد کی تربیت کر رہے ہو تو اللہ یاد رہے۔ چوتھا سوال میری گفتگو کا، جتنے میرے سامنے کبیر والا کے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے دکاندار کتنے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیں، کچھ 10 15 20 تو دکاندار ہوں گے نا؟ دکاندار اگر تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم دکاندار ہیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم دکانداری کر رہے ہیں۔ یہ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، دکانداری کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، گاڑیاں چلاتے بھی ہیں، چیک بھی کرتے ہیں ورکشاپ میں۔ میرا چوتھا سوال ہے آپ سے، یہ گھر میں جا کے باتیں دہرا لینا، آج رات جب آئے گی نا، جو رات گزر چکی ہے اس کی مثال بھی، جو آج آئے گی اس کی مثال بھی، دن ڈھل جائے گا رات ہو جائے گی، تاجر صاحب گھر میں آئیں گے، آج کیا حساب و کتاب ہے جی دکان کا، ان سے لیا ہے ان کو دیا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے حساب ہے یہ ہے، بینک میں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے۔ میں غلط تو نہیں کر رہا، حساب کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی دکان ایسی نہیں جس کا حساب نہ ہو، حساب ہے نا دکان کا۔ جتنے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب نے بھی کبھی ٹھیکے کا حساب کیا ہے یا نہیں کیا؟ کرتے ہیں ٹھیکیداری کے نظام میں، یا فروخت کرنا ہے یا بیچنا ہے۔ جتنے سکول ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنا حساب کرتے، آج اگر نہ گیا کسی کو اطلاع تو کر دوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، حاضری لگ جائے۔ یہ جتنے شعبہ ہے زندگی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو آپ حساب کرتے ہیں۔ آپ مکانوں میں رہتے ہیں، کسی نے تازہ بنائے ہیں، کسی کے پرانے بنے ہوئے ہیں، کنڈی لگا دو باہر کی، سارے گھر والے اندر آ گئے ہیں، اب کوئی دروازہ نہ کھولے۔ دکاندار ہو تو دکان کو چیک کرتے ہو، سکول میں پڑھاتے ہو تو سکول چیک ہوتا ہے، گاڑیاں باہر ہیں تو گاڑیاں چیک ہوتی ہیں، موٹر سائیکل باہر ہے تو اندر کھڑی کرتے ہو تاکہ کوئی لے نہ جائے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ رات کو بینک بیلنس چیک کر کے سوتے ہو، آج سوچنا کبھی آپ نے اپنے آپ کو بھی چیک کیا ہے؟ آج کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر بیٹھا، آج کسی سے ظلم تو نہیں ہو گیا، آج کسی کو میں نے گالی تو نہیں دی۔ یعنی کتنا عجیب انسان ہے، اپنے متعلقہ چیزوں کو چیک کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو آج رات چیک کرنا، آج رات اپنے آپ کو چیک کرنا، اس لیے ہو سکتا ہے آج رات کسی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کل کتنے ایسے تھے جو دنیا میں تھے اور آج نہیں ہیں، اور آج کتنے ایسے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ہوں یا نہ ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں انسانوں تمہاری زندگی 3 دن کی ہے۔ جنہیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں محمد۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ بولو سارے۔ 3 دن کی زندگی، ایک جو گزر گیا ہے، ایک جو آنے والا ہے، ایک آج کا دن۔ جتنے بڑے امیر ترین بیٹھے ہو، جن کا کل گزر گیا ہے نا، وہ مجھے کسی قیمت پر اپنا کل واپس لا کے دکھائیں کہ جو کل گزرا ہے، کل ہفتے کا دن تھا، گزر گیا،
اور کتنے ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کل بھی زندہ رہیں گے؟ کسی کی جرت ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے جان بوجھ کر، معصوم فرماتے اگر کوئی اپنی طاقت پر کہے کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کل زندہ رہوں گا، اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہوں گے، اسے موت آ جائے گا۔ یعنی اپنی مرضی سے تم زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کی مرضی اگر شامل حال نہ ہو۔ اب میں نے کیا عرض کیا، ایک کل والا دن، ایک آج کا اور ایک آئندہ۔ کل والا تو ہم واپس، بولو سارے واپس، بولو سارے واپس نہیں لا سکتے، اور آنے والے کل پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آج ہی کا دن ہے، آج ہی کا دن ہے، جتنی توبہ کر سکتے ہو کر لو، جتنا نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو۔ بندے سوچتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے، آج مولوی کی باتیں سن کے میں کیسے نماز پڑھنے جاؤں، کیسے توبہ کروں، کیسے صلح کروں دشمن کے ساتھ۔ دوستو 40 سال جو آپ کو گزر گئے ہیں، جس کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے نا، وہ کہتا ہے 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا ہے نا، تو میں محسوس نہیں کروں گا، تو آ جا، وضو کر میرے گھر میں آ جا، مصلی بچھا میرے گھر میں آ جا۔ 50 سال گزر گئے ہیں نا، آج بھی توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جا، پھر وضو کر۔ اگر میرا گھر تو سے دور ہے، اپنے گھر میں مصلی بچھا، میری بارگاہ میں سجدہ کر، توبہ کر میری بارگاہ میں۔ میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ لے آ، علی کو لے آ تیری مرضی، محمد کو لے آ تیری مرضی، حسن کو لے آ تیری مرضی، فاطمہ کو لے آ تیری مرضی۔ گھر میں مصلی بچھا کے توبہ تو کر، پھر میری رحمت کی ٹھاٹھیں دیکھنا۔ تیرے توبہ کرنے میں دیر لگی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں انتظار کرتا ہوں بندے، تو توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ میں تیری آواز پر۔ معصوم فرماتے ہیں بندہ رات کو سویا ہوا ہو نا، تو سوئے ہوئے کئی بندے کہتے ہیں نا یا اللہ، کروٹ بدلتے ہوئے یا اللہ۔ آج کل تو یہی کہتے ہوں گے یا اللہ مچھر بڑا زیادہ ہے، یعنی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ کبھی کبھی منہ سے بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے یا اللہ، بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے نا یا اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے اس یا اللہ کہنے پر بھی 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک میرے بندے، مانگ مجھ سے کیا چاہتا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی ارادے پر نہیں، ویسے یا اللہ منہ سے نکلا۔ اللہ کہتا ہے مانگ جو چاہتا ہے میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو زندگی مختصر ہے، آج جو باتیں سن چکے ہو نا، کم از کم یہ عہد کر لو کہ جس کا میرے ذمہ ہے میں اسے دوں، اور جو میرا کسی کے ذمہ ہے اسے اپنا کہوں۔ آپ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہیں نا، آپ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، حسین کے نام پر قربان کرنا جانتے ہیں نا؟ مجھے یقین ہے میں کہوں نا اللہ کے نام پر یہ کرو تو آپ یقیناً کریں گے، حسین کے نام پر یہ کرو آپ یقیناً کریں گے۔ آج میری التماس ہے آپ سے کہ آپ اللہ کے نام پر نا، اللہ کے نام پر اپنے دین پر اپنی طبیعت قربان کر دو۔ یہ جتنے جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، الجھنے، حق مارنا، حق غصب کرنا، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑے، یہ سب شریعت میں کوئی جھگڑا نہیں، طبیعت میں جھگڑے ہیں۔ شریعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی طبیعت قربان کر دیں گے تو پھر آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی لڑائی نہیں رہے گی، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، چونکہ آپ نے طبیعت ہی قربان کر دی ہے۔ تو ذاتی طبیعت ہوتی تو جھگڑے ہوتے، ذاتی طبیعت ہوتی، ذاتی مزاج ہوتا تو لڑائیاں ہوتی۔ آج طبیعت جس نے نیت کی ہے کہ میں دین پر طبیعت قربان کروں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔
دوستان محترم 3-4 باتیں ہو گئی، 2 باتیں اور آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے۔ حسد، بغض، تکبر، غیبت یہ بڑے گناہ ہیں۔ بندے سوچتے ہیں ہم اصالِ ثواب کی محفل میں گئے تھے، وہاں سے آج ہم نے یہ سنا ہے، توبہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ وہ ہے اللہ کو یاد کرنے والی بات، اللہ کو یاد رکھنا ہے، آپ نے باتیں بھی یاد رکھنی ہے۔ حسد، بغض، تکبر، غیبت کی وجہ سے سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب جناب آدم کو پیدا کیا ہے نا، تو 3 چیزیں سامنے نظر آئیں جناب آدم کو بڑی خوبصورت شکل میں، اور 3 چیزیں بد شکل میں نظر آئیں۔ خوبصورت شکل والی دائیں طرف تھی اور بد شکل بائیں طرف تھی۔ جو سب سے اوپر تھی نا، خوبصورت شکل والی، جناب آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عقل۔ کیا نام ہے؟ عقل۔ سارے بولے تو اچھا عمل ہے۔ عقل یہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ عقل کیا ہے؟ خوبصورت۔ اس کے مد مقابل تھی بری شکل والی۔ رات کو یاد آ جائے میری باتیں تو دعاؤں میں یاد رکھنا، میں بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں دعائیں کروں گا۔ اچھی شکل والی نے کہا میرا نام ہے عقل۔ کہا تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی میں دماغ میں رہتی ہوں۔ عقل نے کیا کہا؟ میں دماغ میں رہتی ہوں۔ بری شکل والی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے تکبر۔ کیا ہے؟ سن لینا جملہ، کیا ہے؟ تکبر۔ تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی میں بھی دماغ میں رہتی ہوں۔ ہائے ہائے، میں بھی دماغ میں رہتی ہوں۔ آدم نے کہا عقل بھی دماغ میں رہتی ہے اور تم بھی دماغ میں۔ تکبر کہتی ہے جب میں آتی ہوں نا تو میں عقل کو ختم کر دیتی ہوں۔ عقل کہتی ہے جب میں آتی ہوں تو تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جس بندے کے دماغ میں عقل ہو وہ کسی سے تکبر غرور نہیں کرے گا، اور جس میں تکبر و غرور آ جائے پھر اس میں عقل نام کی چیز نہیں رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا جملہ سننا، دوسرا اس کے نیچے جناب آدم نے دوسری شکل والی سے پوچھا جو اچھی شکل والی تھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے پیار اور محبت۔ کیا نام ہے؟ آخری بندے پچھلے بولے کیا نام ہے؟ پیار اور محبت۔ کہا تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی میں دل میں رہتی ہوں۔ پیار اور محبت نے کیا کہا؟ میں دل میں رہتی ہوں۔ یہ بندے بھی بولے پیار اور محبت نے کیا کہا؟ میں دل میں رہتی ہوں۔ دوسری جو مد مقابل تھی نا، بری شکل والی، جناب میں سب کے باپ کی بات کر رہا ہوں جو ابو البشر ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، جن کا آدم باپ ہے، مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شکل جو بری شکل تھی اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حسد۔ کیا نام ہے؟ حسد۔ کسی بندے سے حسد کرنا، اس کو اللہ نے کیوں کچھ دیا ہے؟ حالانکہ اگر یہ کہے نا کہ مالک مجھے بھی عطا کر جو اس کو دیا ہے تو اس کے